الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله نويت سنة الإعتكاف لله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى عليك صلاة لله تعتبر ملائكته تستغفر له ما لا يسمع في ذلك الكتاب كما يقول صلى الله عليه وسلم جسنے کتاب میں کچھ کر تو کتاب لکھا جب تک میرا نام اس میں رہے گا اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے اگر کرن ہے کیا تو بزرگوں کے حامی ہے اگر کرن ہے کیا تو بزرگوں کے حامی ہے رمضان کی بخشش کرتے آئے ہیں جس نے اٹھاتا اس نے کبھی جس نے اٹھاتا اس نے کبھی وہ اس کی پروانے آئے ہیں کیا خوب طرح لگاتی ہے خود ہی اپنی امت کو تعارف کے حامی ہے اور ان بخشش کروانے کے لیے تشریف لاتے ہیں دنیا میں کسی نے درد پر جو پاس لکھا ہے اس کی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے طرف کروا ہے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لالچ کر جانا ہے آیت کریمہ کی مختصر وضاحت جاری سلام کریے ہم نے پارہ پہلا صرف 15 کی آیت 46 سننے کی تعارف حاصل کی اس آیت کریمہ میں ہمیں ایک اہم سبق دیا گیا ہے آیت مختصر کا پرچہ منظر یعنی پچھلی آیات سے تعلق یوں ہے کہ رب کائنات نے ہمیں نماز اور صبر کا حکم دیا پھر فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ترجمہ انسان اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں یعنی نماز بہت بھاری ہے بہت مشکل کام ہے ہاں جو خاشعین ہے رب کریم کا خوف رکھنے والے ہیں اس رحمان الرحیم رب سے محبت رکھنے والے ہیں جن کے دل خوف و خشیت سے بھرے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے اب خاشعین یعنی خوف خدا والے کون ہیں اس کی وضاحت کی جا رہی ہے اشارہ ہوتا ہے الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم
انسان جنہیں یقین ہے تو انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس قدر ظن یعنی گمان کا معنی یقین ہے۔ یہ خواہش علم کی جو کتاب ہے، اگر ایک خواہش وہ ہوتا ہے جو روز قیامت اللہ پاک کے حضور حاضر کا یقین رکھتا ہے، اللہ پاک کے حضور پیشی کا خوف دل میں رکھتا ہے، جو خواہش وہ ہوتا ہے جو موت کو اس دنیا سے پلٹ کر اپنے رب کی طرف جانے کو ہر لمحہ اپنے پیش نظر رکھتا ہے۔ سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ مشہور مفسر قرآن حکیم مفتی احمد جعفر نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بنی اسرائیل کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا مگر یہ ان پر بہت بھاری تھا، انہیں اپنے منصب بہتے چھوٹتے نظر آتے تھے، آمدن بند ہوتی دکھائی دیتی تھی، لہٰذا یہ منصب اور مال کے لالچ میں ایمان قبول نہیں کرتے تھے۔ انہیں اس کا حال دیا گیا، حکم ہوگا صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کر لو، ان دو عبادات کے ذریعے تمہارے اندر ایمان قبول کرنے کی ہمت آ جائے گی۔ اب خزانہ یہ تھا کہ نماز خود بہت دشوار عبادت ہے، پابندی کے ساتھ پورے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا آسان نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجیے کہ ایک مشکل کا جو حل کیا گیا جو خود مشکل ہے، چنانچہ اس کی آسانی کی تدبیر بیان ہوئی۔ فرمایا اپنے رب سے ملاقات اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے کا خیال دل میں جما لو۔ جب یہ دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے گا تو دنیاوی فکر سے نجات مل جائے گی، دنیاوی فکر سے نجات مل جائے تو دل کو قرار آ جائے گا، دل کو قرار آ گیا تو نماز آسان ہو جائے گی، بلکہ نماز کی لذت ملنے لگے گی۔ جب یہ لذت ملنے لگے گی تو دل میں نماز کی محبت اٹھے گی، اس سے تم نماز کے پابند بن جاؤ گے۔ جب نماز کے پابند ہو جاؤ گے تو اس کی برکت سے سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلام پہلے اس تفصیل پر غور فرمائیے۔ سب سے پہلی چیز جو درکار ہے وہ ہے قوم خدا، اللہ پاک کے حضور حاضری کا تصور اور کی یاد۔ جب یہ نصیب ہو جائے تو آدمی نمازی بھی بن جاتا ہے، نیکیوں کی محبت بھی مل جاتی ہے، گناہوں سے نفرت بھی مل جاتی ہے، دنیا کی محبت بھی درد دیتی ہے، فکر آخرت بھی نصیب ہو جاتی ہے، اخلاق اور کردار بھی سمجھ جاتے ہیں، اور اسی خاطر خدا اور موت کی یاد کی برکت سے سب مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ پیارے اسلام بھائیوں، اس آیت سے خاطر خدا کے فائدے سمجھ میں آتے ہیں۔ نیکیوں پر استقامت کا وظیفہ سب سے پہلا تو یہی ہے کہ خاطر خدا کی برکت سے آدمی پکا نماز پڑھ جاتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ اپنی مشکل بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں نماز کی پڑھ جاؤں مگر پڑھ نہیں پاتا، روز رات کو الارم لگا کر سوتا ہوں مگر فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، روزانہ ساری نمازیں پڑھنے کی نیت بناتا ہوں مگر اس پر عمل نہیں کر پاتا۔ اس مشکل کا بہترین علاج کو آنے کے لیے ہمیں بتایا ہے، فرمایا الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم فأنهم إليه راجعون، جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور انہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی وہ جو نمازی پڑھنا چاہتے ہیں مگر پڑھ نہیں پاتے، ان کے دل نماز کی طرف مائل نہیں ہو پاتے،
جن کے دلوں میں نمازوں کا شوق نہیں ہے، جن کو بنیادی رسولوں کی نمازوں سے اور دوسرے نیک کاموں سے کافی اثر دیتی ہے، انہیں چاہیے کہ اپنے رب کے حضور حاضری کا تصور پیدا کریں اور بھارت کو قدرت سے یاد کیا کریں۔ اس کی برکت سے نمازوں اور نیکیوں کی محبت بھی مل جائے گی، اس پر استقامت بھی نصیب ہو جائے گی اور انشاءاللہ کریم اچھے سچے نیک اور نمازی بن جائیں گے۔ صبح آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ حافظ ملت علامہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ علاج شریف کے جلسے میں بیان کرتے ہوئے فرمایا، بتاؤ ایسا انسان جو کئی راتوں کا جاگا ہے، تھکا ہارا ہے، کسی اچھے کمرے میں اس کے لیے اچھے سے اچھا آرام سے بستر لگا دو اور ہر طرح کے آرام کا سامان مہیا کر دو، اب اس تھکے ہارے انسان سے اس کمرے میں سونے کے لیے چل دو اور ساتھ میں یہ انجام دیا جائے کہ کمرے میں ایک سانس رہتا ہے، جو بتاؤ ان سب کے مانگے اور کئی راتوں کے کاٹے ہوئے انسان کو اس آرام سے کمرے میں نیند آئے گی؟ مجمع میں جب کسی نے کہا نہیں تو فرمایا کیوں نیند نہیں آئے گی؟ اسی لیے کہ اس انسان کے دل میں سانس کا ڈر سما گیا، سانس کا ڈر پیدا ہو گیا تو اب اس کی نیند غائب ہو گئی۔ جب سانس کے خوف سے نیند اٹھ سکتی ہے تو خوف خدا کا خوف دل میں ہے اور ہمارے کے وقت نیند آ جائے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارے اسلام بھائیوں، یہ واقعی حقیقت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں، مال کو یاد کیا کریں، رب کے حضور حاضری کا تصور پیدا کریں، رات کو جب سونے لگے تو نماز فجر کے لیے الارم ضرور لگائیں۔ اگر کسی نمازی یا دن پڑے تو محلے کی مسجد کے امام صاحب کی خدمت میں درخواست کرنے تو وہ آپ کو صبح نماز کے لیے وقت جگا دیا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کیا کرے، رات کو سونے سے پہلے مستقبل لیٹ کر کچھ دیر کے لیے بات اور قبل آخر کا تصور باندھ لیا کرے۔ یہ سونے کے آداب جیسے بھی ہے کہ دینی طرف پر سیدھا رفتار کے نیچے سیدھا ہاتھ رکھ کر قبلے کی طرف منہ کر کے جائیں اور اس وقت قبر میں سونے کا تصور باندھ لیں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ کریم اور گرم سارے پیسے جتنے کے ساتھ ساتھ فجر میں اٹھنے کی ترتیب کتنی مل جائے گی۔ رب کے حضور حاضری کا خیال طاقت دیتا ہے۔ پیارے اسلام بھائیوں، خوف خدا اللہ پاک کے حضور حاضری کا قول اور یہ تصور بہت ہی کمال کی چیز ہے، جس سے آدمی کو ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ یہ ایک پوشیدہ طاقت ہے جو ہمیں بہت ہمت اور بلند حوصلہ بنا دیتی ہے۔ اس کی برکت سے آدمی ایسے کارنامے انجام دے دیتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بنی اسرائیل کے بادشاہ ہے اور انہیں بادشاہ بنایا کس نے تھا؟ اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی آئی، اللہ پاک کے حکم سے انہیں بادشاہ مقرر کیا گیا۔ جب یہ بادشاہ بن گئے تو اس وقت ایک بڑا غیر مسلم تھا جالوت۔ حضرت جالوت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا لشکر جمع کیا اور جالوت کے جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یہ لشکر جنگ کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اللہ تعالیٰ کو ان کا انتظام مشہور ہوا، چنانچہ حکم ہوا تھوڑا آگے چل کر ایک نہر آئے گی، تمہیں پیاس کی درد لگے گی، مگر جو اس نہر سے پانی نہیں پیے گا وہ لشکر میں شامل رہے گا، جو پانی پی لے گا اسے واپس گھر بھیج دیا جائے گا۔
چلتے چلتے کچھ ہی آگے جا کر وہ نہر آ گئی۔ اب معاملہ شروع ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے نہر سے پانی کھو لیا۔ حضرت طالب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو لشکر سے باہر کر دیا، گھر بھیج دیا۔ اب باقی جو بچے وہ صرف 313 تھے۔ اب سامنا تھا داؤد کا بہت ہی طاقتور اور بڑی فوج والے بادشاہ سے جنگ تھی۔ ادھر حضرت طالب رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر میں صرف 313 افراد تھے جو دیر تک 5 لوگوں کے حوصلے تک ہو گئے۔ حکمت جواب دے گی جو بولے لا تراتا لنا جب یوما جاؤنا رجوع تجلا کچران ہم نے آج جاوید اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں ہے۔ یعنی جو بڑا ہمت ہار بچے تھے کہ کہاں جاوید کا اتنا بڑا اور طاقتور لشکر، کہاں ہم 313 افراد ہم جاوید کے ساتھ جنگ کیسے کریں گے؟ ان ہمت ہارنے والوں کے علاوہ باقی جو لوگ تھے وہ کام سے اللہ تک فرماتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، جو لوگ تھے ان کے دل میں قیامت کا یقین تھا، بارگاہ الہی میں حاضری کا مقصد ان کے خیالات پر چھایا ہوا تھا۔ یہ قومیں خدا ہنسنے والے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کیسی ہمت دکھائی، بولے کم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ ترجمہ اہم بچا چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اے لوگوں، ہم 314 ہیں تو کیا ہوا؟ جاوید کا لشکر بڑا اور طاقتور ہے تو کیا ہوا؟ تم ہمت مت ہارو، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بہت مرتبہ چھوٹے لشکر کو بڑے بڑے لشکروں پر فتح عطا فرما دیتا ہے، لہٰذا ہمت سے کام لو۔ ان کی یہ نصیحت اثر کر گئی۔ دنیا میں دیکھا کہ ان کی 317 کے مختصر لشکر نے داؤد کے ہزاروں کے لشکر کو زبردست اور تاریخی شکست سے دو چار کر دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں دیکھیے ان 313 میں یہ جو باہمت لوگ تھے، بڑے حوصلے والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اس کا یہ وقت بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کا یقین رکھنے والے لوگ تھے، خاطر خدا والے لوگ تھے۔ اسی سارے خدا نے انہیں بہت بڑا ہمت اور بہت حوصلہ والا بنا دیا تھا۔ اس کی برکت سے انہوں نے اتنے بڑے لشکر پر قابو پا لیا۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا خاطر خدا قیامت کے دن بارگاہ الہی میں حاضری کا خیال آدمی کو حوصلہ دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جس کی برکت سے انسان بڑی بڑی مشکلات سے گزر کرتا ہے۔ دیکھیے نا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا میں کیسا صبر کیا، کیسی سخاوت دکھائی، کیسا مشکل امتحان تھا جس میں آپ قابل قدم رہے اور کامیاب ہو گئے۔ آپ کا وقت تھا، آپ بات کو ہر وقت سامنے رکھا کرتے تھے۔ 10 محرم کے بعد جس رات کی صبح کو کربلا میں جنگ ہوئی، اس رات حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو امام حسین کی بہن ہے، آپ امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی پریشانی اور آپ کے سامنے بیان کیا کہ کربلا کے میدان ہے، چاروں طرف یقین کی بارش ہے، اور اب ان مشکلات سے کیسے نمٹنا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اس وقت خوبصورت نصیحت فرمائی، ارشاد ہوا ہے شیطان تمہاری
ہوتا ہے زمین والے سب ایک دن موت کے بعد اتریں گے. آج مان قانون کو بھی پتا نہیں ہے تاکہ جاننے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے. لہٰذا پیارے اسلامی بھائیوں اپنے اندر خدا فرمائے اللہ پاک کے حضور آج کا تصور بیٹھا کرے موت کو یاد کیا کرے جو چیز آنی ہے اس کی برکت سے اس کے بعد سے اس دنیا میں جینا آسان ہو جائے گا. حضرت تاج اختر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو موت کو پہچان لیتا ہے اس کو دنیا کے غم اور مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی. خدا کے فیصلے اور ثواب جاری جن میں شکر حسن کا قوم بسانے والوں کو کیا انعامات ملتے ہیں. سنیے جن میں خدا بسانے والوں کو جنت کے باغات اور چشمے عطا کیے جائیں گے. قرآن کریم میں ہے ان المتقین فی جنات وعیون. متقی جل باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور نیند اس سے ڈرتی. حضرت خدا جو شخص اللہ پاک سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے اور جو اللہ پاک سے نہیں ڈرتا تو اللہ پاک اس سے ہر شے سے فرق بنا رہتا ہے. حضرت تاج اختر رحمۃ اللہ علیہ کا روایت ہے اللہ پاک نے دھرتی پر ایک نہر پیدا کروایا ہے اس میں 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں. اس میں وہ شخص داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے وہ محمد اللہ پاک کے فوج سے اسے چھوڑ دے. حضرت فرمائے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اللہ پاک سے ڈرتا ہے تو یہ فوج ہر بھلائی کی طرف اس کی رہنمائی کرتی ہے. مثالی معاشرے کے لیے خوف خدا سب سے افضل ہے. پیارے اسلام بھائیوں خوف خدا کے پردوں میں ایک اہم اور بڑا فائدہ سکھ ہے تو اس کی برکت سے معاشرے کی تمام برائیاں دم توڑ جاتی ہیں. اگر ہمیں صحیح معنوں میں خوف خدا نصیب ہو جائے اللہ پاک کے حضور حاضری کا ڈر مل جائے موت کی یاد ہمارے دل میں بیٹھ جائے تو اس کی برکت سے ہمارا معاشرہ بلکہ ایک مثالی معاشرہ بن جائے. ہمارے معاشرے سے تمام برائیاں ختم ہو جائیں گناہوں سے اثر بیان ہو جائے اور پورا معاشرہ دنیا میں جنت کی تقریب بن جائے. اگرچہ گناہوں کے فرائض کے اور بہت سارے اسباب ہیں ان میں ایک بہت اہم اور بنیادی سبب خوف خدا کی کمی بھی ہے. شراب کیوں پی جاتی ہے؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے. آدمی بدکاری کی طرف کیوں بڑھتا ہے؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے. سود کیوں کھاتے ہیں؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے. چوریاں کیوں ہوتی ہیں؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے. ڈکیتیاں کیوں ہوتی ہیں؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے. بہت قتل کیوں ہوتے ہیں؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے. چولہے کے اندر کیوں چلتے ہیں؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے. دوسروں کو بہت تکلیف کیوں پہنچائی جاتی ہے؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے. غیبت کیوں ہوتی ہے؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے. چغلی جھوٹ وعدہ خلافی گالی گلوچ یہ سب کیوں ہے؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے. ہر گھر میں جنگ کیوں ہے؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے. نام توڑنے
کمی کیوں کی جاتی ہے؟ خوف خدا کی کمی کی وجہ سے رنگ گناہوں کی جتنی بھی بڑی فہرست بنائی دی جائے ان تمام گناہوں کے بعد میں جو بنیادی چیز ملے گی وہ خوف خدا کی کمی ہوگی۔ لہٰذا اگر ہم اپنے معاشرے کو نظامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، اگر معاشرے کو گناہوں کا خاتمہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم سب کو اپنے اندر خوف خدا پیدا کرنا ہوگا۔ خوف خدا کے سبب عرش کھا کر گر پڑے۔ حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، ایک روز ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے۔ وہ سواری میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک ایک لڑکے سے پیار پر پڑ گیا۔ لڑکے کی چیز نکل گئی اور اس کے منہ سے وہ لڑکا نکلا، یا شیخ ادا تقاصر کتاب کا یوم القیامہ، یعنی جناب کیا آپ روز قیامت کے لیے قیامت لیے جانے والے انتقام سے نہیں کرتے؟ بس اس لڑکے کی یہ بات سننی تھی کہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ پر لڑکا طاری ہو گیا اور آپ رش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے۔ پیارے اسلام بھائیوں، اندازہ کیجیے امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا مبارک پاؤ بہت بڑے آبادی میں اس لڑکے کے پاؤں پر پڑا۔ آپ نے دار ٹوٹ کر ایسا نہیں کیا، اس لڑکے کی زبان سے بھی ایک سچا جملہ نکلا، مگر اس جملے میں روز قیامت پائے جانے علاقے میں حاضری کا ذکر ہے۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کو جلد ہی پائے جانے علاقے میں حاضری کا خیال آیا، آپ کو بچہ پانی ہوا اور بس کھا کر زمین پر تشریف لے آئے۔ غور فرمائیے، جو بندہ اتنا اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، کیا وہ کسی کی حق پتی کرے گا؟ کیا وہ کسی کو گالیاں دے گا؟ کیا وہ کسی کی حسد کرائے گا؟ کیا وہ کسی کو ناحق ستائے گا؟ کیا وہ دوسروں کی نیک بات کرے گا؟ کیا وہ دوسروں پر چیزیں اٹھائے گا؟ نہیں، بلکہ جو ہوگا گانا ہوگا وہ ہر وقت دوسروں کو اپنے کا آواز رکھنے والا ہوگا۔ معلوم ہوگا اگر ہم نے خوف خدا کی نعمت خوشی ہو جائے تو انشاءاللہ معاشرے کے ظاہر اور حق تلفیاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اعظم دین رحمت اللہ علیہ اور ایک بار علامہ اشرف القادری صاحب رحمت اللہ علیہ نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے شہزادے مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمت اللہ علیہ کو اپنے مدرسہ فضل العلوم میں تشریف لانے کی دعوت پیش کی۔ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ ریلوے اسٹیشن جانے کے لیے حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ شکشا میں تشریف فرمائے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے حاصل ہو کر عرض کی، حضور غلام پریشانی سے جو کار ہوں تعلیم عطا کرا دیجیے۔ علامہ اشرف القادری صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کو فرمایا، گاڑی کا تعلیم ہو چکا ہے اور ابھی تعلیم کے لیے بھیج رہی ہے۔ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ نے علامہ اشرف القادری صاحب کو روک دیا۔ علامہ صاحب نے عرض کیا، حضور گاڑی شروع کر دی، اور حضور مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ نے خوف خدا کے درجے سے سرشار ہو کر فرمایا، چھوٹ جانے دو، دوسری طرح سے طرح آؤں گا۔ کل قیامت کے دن اگر خدا کریم نے پوچھ لیا تو تو نے میرے خدا بندے کی پریشانی میں کیوں مدد نہیں کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ جو فرمان کا شخص سے سارا سامان چلا دیا۔ خراب عظیم چھوڑنا لگ جائے آپ کرنے
مسلمان بھائیوں سے ان کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ نہ کرے کبھی کسی کی آزادی ہو جائے. اور آج آنے رسول غیر فرمائیے ان کی آسن رحمۃ اللہ علیہ ساتھوں خدا ڈالے تھے. آپ کو قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کا وقت تھا. آپ نے ایک مسلمان کی قدر پانی کے لیے جاری جھوٹ جانا تو گوایا کیا مگر اس کی جن جاری کیے بغیر کبھی جانا منظور نہ ہوا. اب غور فرمائیے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کا یہ موقع اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو بادشاہ کیسا حسین اور خوبصورت گزارے. لڑائی جھگڑے بند ہو جائیں. غریب روز یا تصور کی باقی نہ رہے. حسد غلط بچوں کی نہ بغیرہ یہ تمام باقی بیماریاں معاشرے سے ختم ہو جائیں. اور یہ سب کیسے ہوگا؟ کیسے گزارنے کے لیے
جادو کی طرح سبھایا تھا، جب اس نے دیکھا کہ ایک شخص اسے نصیحت کر رہا ہے تو تازہ چڑھا تو بولا، جانتے ہیں میں کون ہوں؟ حضرت مطلب بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ماشاء اللہ زندہ دل سے آپ نے گرمی سے شاد فرمایا، ہاں جانتا ہوں تم کون ہو۔ اگر تم پہلے ایک ناپاک مستق اور آخروں کا امتحان میں تم ایک بندے کو پار ہو جاؤ گے۔ جانتا مہینہ ڈالے کا آجمتا اور ان دونوں حالتوں کے درمیان تم پیٹ میں جو کسی اٹھائے ہوئے ہو، جو سن کر اکثر کتابیں آ گئی، اس نے تکبر والی چال چھوڑی اور آگے روانہ ہو گیا۔ تو عاشقان رسول آگے پورا تکبر کا نشہ، خود تسلی کا نشہ، طاقت و قوت اور منصب کا گھمنڈ، مال و دولت کا نشہ ہمارے سر سے اتر سکتا ہے اگر ہم موت کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سوچے خدا محسوس کرے، روزے قیامت رکھتے حضور حاضری کا درد عطا کرے، کاش موت کی یاد محسوس ہو جائے۔ سوچے خدا حاصل کرنے کے لیے ساری اسلام بھائیوں ہم نے سوچے خدا کی حیثیت کے مطابق سننا۔ سوچے خدا ہی وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے ہم اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں۔ سوچے خدا کے ذریعے ہی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ سوچے خدا ہی کے ذریعے ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر سوچے خدا پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول بنایا جائے۔ بالخصوص وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت کا، جہنم کا، قیامت کا ذکر ہے، ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر کر کر ذہن میں بٹھا کر خود توجہ سے بار بار ان آیات کی تلاوت کی جائے۔ وہ احادیث جن میں سب سے خدا بیان ہے، ایسی احادیث پڑھی جائیں۔ ساتھ خدا پر مبنی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ ساتھ خدا رکھنے والے بزرگان دین کی سیرت پڑھی جائے۔ جدول بنا کر روزانہ یا کم از کم ہفتے میں 1 بار پاکستان حاضری کی جائے، وہاں فاتحہ شریف بھی پڑھی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات پر غور بھی کیا جائے کہ قریب میں نے بھی صبر میں آنا ہے، اس وقت میری بے بچی کا عالم کیا ہوگا، اس صبر کے معاملات پر غور بھی کیا جائے۔ انشاءاللہ کریم خاطر خدا نصیب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ بجائے کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جماعت کی اذان شادی میں خاموش بننا اعلیٰ ہے۔ جمعہ کے دن جب عربی والا خطبہ پڑھا جاتا ہے، یہ خطبہ خاموشی سے سننا حاصل ہے۔ اسی طرح جو خطبے سے پہلے اذان ہوتی ہے، اسے جماعت کی اذان میں ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ اذان بھی توجہ کے ساتھ خاموشی رہ کر سننی چاہیے۔ اس وقت عموماً لوگ کشمکش میں رہتے ہیں، کچھ لوگ اس اذان کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں دیتے، کچھ لوگ دوران اذان انگوٹھے چومتے ہیں، کچھ نہیں چومتے۔ اس کشمکش کا علاج یعنی درست شرعی مسئلہ کیا ہے سمجھ لیجیے۔ خطیب شاید جنہوں نے عربی والا خطبہ پڑھنا ہے، اس کے لیے اس اذان کا جواب دینا اور انگوٹھے چومنا جائز ہے۔ باقی لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ نہ تو زبان سے اذان کا جواب دیں، نہ انگوٹھے چومیں۔ فتاوی رسیوں میں ہے خطبہ کی اذان کے جواب اور اس کے بعد دعا کرنے سے بچنا اور کرنے سے حق نہیں۔ یوں ہی خطبہ کی اذان میں ناقصات پر انگوٹھے چومنے سے بچنا ہوتا ہے اور چوم گئے تو حق نہیں ہے۔ لیکن خطبہ میں محض تقویم کا حکم ہے،
خطبہ میں نعرے صاحب سن کر صرف دل میں درود شریف پڑھیں اور کچھ نہ پڑھیں، زبان کو حرکت نہیں ڈالے۔ اللہ پاک ہمیں درست اسلامی احکام سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ رضائے صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گناہوں سے بچنے کے متعلق چھ فرمان بتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ تعالی فرائض کلام تبشرها، اللہ عز و جل نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، انہیں ادا نہ کرو۔ وحرم حرمات صلاۃ ترکوها، کچھ چیزیں حرام کی ہیں انہیں ہرگز نہ جانو۔ وحتى حدود صلاۃ تعتبرها، اور کچھ حدیں قائم کی ہیں ان سے آگے نہ بڑھو۔ اور اس نے تم پر رحمت فرماتے ہوئے کچھ چیزوں سے تشریف فرمایا ہے، اس کی گفتگو نہ کرو۔ اللہ عز و جل مشہور ہے، محنت کی غلط مت ہے، جبکہ اللہ عز و جل کی غلط اس بات پر ہے کہ بندہ مومن اس کے حرام کردہ عمل میں نہ کرے۔ اللہ عز و جل سے زیادہ ڈرنے والا کوئی نہیں۔ اسی لیے اس نے ظاہری اور باطنی گزارش کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی جانکار حضرت سیدہ محمد صلی اللہ عنہ آج کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کچھ وصیت فرمائے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہوں سے ہجرت کر لو، یعنی انہیں چھوڑ دو، کیونکہ یہ سب سے اکبر ہجرت ہے۔ وحافظی اگر فرائض ماننا ہے اکثر الجہاد، فرائض کی پابندی کرتے رہو کیونکہ یہ سب سے اکبر جہاد ہے۔ واکثری من ذکر اللہ تعالی کی لا تعصی اللہ بشیء احاطہ الیہ من کثرت ذکرہ، اور اللہ عز و جل کا کثرت سے ذکر کرتے رہو کیونکہ تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کثرت سے ذکر کو زیادہ پسندیدہ تو شاید لے کر حاصل نہیں ہوں گی۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارجو ہجرت افضل، کون سی ہجرت افضل ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حضر السیئات، جس نے گناہوں سے ہجرت کی۔ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک غصہ بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرے اور گناہ سے الگ ہو جائے اور بخشش چاہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے بلکہ گناہوں میں زیادتی کا مرتکب ہو تو وہ نقطہ پھیل جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام ابن حجر اپنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ سیاح نقطہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آہستہ آہستہ پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے، اور یہ بنی سنگ ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں اس طرح ذکر فرمایا ہے کوئی نہیں بلکہ ان کے دل پر سب چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ حضرت سیدنا نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البر حسن الخلق والجسم ما مات في طريقه وطريقه ان يطلع عليه الناس، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ سے مراد
دل میں سچے اور تو برا سچے کہ لوگ اس پر مقتدر ہوں اور سمجھ صالحین رحمۃ اللہ کی مدد فرماتے ہیں جو گناہ کفر سے قاصد ہوں اس لیے بات ہے جو دل میں تیاری پیدا کر کے ایسا اس کو اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں کہ پھر اس میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی اس وقت وہ سخت ہو جاتا ہے اور اس سے رحمت و مہربانی اور فرق نکل جاتا ہے تو وہ شخص جو چاہتا ہے قرض لیتا ہے اور جسے پسند کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اللہ عز و جل کے مقابلے میں شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو وہ شیطان اسے گمراہ کرتا لاتا جھوٹی نتیجے دکھاتا ہے اور جس قدر ممکن ہو تو اس سے کم کسی بات پر اس سے حاصل نہیں ملتا ہے اللہ عز و جل سے دعا ہے ہمیں کی دعوت دینے اور دعا کرنے بنا کرنے کے بعد اللہ عز و جل سے دعا ہے ہم سب کو اور کیا کرنے کی بات